ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہاروی تھے، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس اسپیشل برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب پرنسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے جیسے تیسے کر کے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اس کے باپ کے اسپیشل برین کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے شروع ہوا اس برین کا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کا صرف خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہاروی پرنسٹن ہاسپٹل کی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور اپنے پیتھولوجسٹ کا عہدہ بھی۔ آئنسٹائن کا برین جو پہلے ہی ڈاکٹر ہاروی پریزرو کر چکے تھے، وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا لے گئے، جہاں انہوں نے برین کی کئی فوٹوز لیں اور پھر اس کو 240 چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر ہر پیس کو الگ الگ جار میں پریزرو کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کا اپنی بیوی کے ساتھ کئی بار جھگڑا ہوتا رہتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میاں بیوی کو ڈائیورس لے کر الگ ہونا پڑا، اور ڈاکٹر ہاروی برین لے کر کینسس کے شہر وچٹا چلے گئے، جہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری کرنے لگے، اور یہاں وہ اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر خوب اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد کئی بار وہ الگ الگ جاب چھوڑ کر مختلف شہروں میں یہ برین لے کے گھومتے رہے۔ کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے۔ الٹا ان کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں جاب اسٹارٹ کرنی پڑی۔ تبھی انہوں نے پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیلڈ ریسرچ کے لیے بھیجیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں کے بعد یعنی 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک اس جینیس برین پر دنیا بھر کے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی اسٹڈیز پبلش کی، جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے برین سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ سب سے بڑا ڈیفرنس برین کے کارپس کیلوسم نامی حصے میں پایا گیا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی برین دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ برین کے ایک حصے میں پہلے پروسیس ہوتا ہے، اور پھر برین ہمارے جسم کے اس حصے کو سگنل دیتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% انسانوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکل اسکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب میں کارپس کیلوسم کا کیا کام ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں یا پھر موبائل فون پر۔ اس دوران ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ کرنے میں بزی ہیں۔ کچھ الفابیٹس ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہے تو کچھ الٹا ہاتھ۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہینڈ سے ایک مسٹیک ہوئی تو آپ نے فوراً اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کر کے اس مسٹیک کو اریز کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے رائٹ برین سے مسٹیک ہوئی تو اس نے لیفٹ برین کو فوراً سگنل دے کر وہ مسٹیک ٹھیک کروائی۔ برین کے دونوں حصے آپس میں جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کیلوسم کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوسم عام انسانوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، یعنی ان کا لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں بہت اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلمز اور سچویشنز کو امیجن کر سکتے تھے۔ کارپس کیلوسم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی پاور کافی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے ہی سالو کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔
न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आई। जांच के बाद मालूम पड़ा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। उनके पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ्स और नंबर्स को लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने के। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे, सिर्फ मैथ्स और साइंस वो वाहिद सब्जेक्ट्स थे जिसमें आइंस्टाइन के नंबर्स सबसे ज्यादा आते थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक इनके पास भूल गए। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना, बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला, और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने